بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہا ہے، یعنی غیبت کرنے والے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو تو بہت برا سمجھتے ہو، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ جب اس عمل کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ ذرا غور کریں کہ اس آیت میں غیبت کی کتنی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو کسی انسان کا گوشت کھانا، پھر انسان بھی کون سا، اپنا بھائی، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے عیب بیان کرے، غیبت کرے اور طعنہ دے۔ اس آیت میں ویل کا مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر گزر چکا، غیبت کرنے والے کو ہلاکت اور بربادی کی بددعا دی گئی ہے۔ دوسرے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی غیبت کرنے والے قیامت کے دن جہنم کی ویل نامی وادی میں داخل کیے جائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیبوں کی تلاش میں نہ پڑو، کیونکہ جو ان کے ساتھ ایسا کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے چہروں کو ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو پر حملے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اندر 70 خرابیاں ہیں اور گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا ادنا گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ دیکھیے سود پر کتنی سخت وعید آئی۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے، یعنی غیبت کرے۔ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ غیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔